السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس۔ 10 محرم سن 61 ہجری یہ وہ دن ہے کہ جب کائنات کا عظیم ترین خون بہایا گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب میدان کربلا میں نواسۂ رسول کو پس گردن ذبح کیا گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب خانوادہ نبوت کو بے دردی سے میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین کے سامنے 2 تقابلی جائزے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آپ کے ذہن میں رہے کہ غزوہ بدر، اور ایک جانب آپ رکھیں جنگ کربلا کو۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں دین اپنی اصل روح کے ساتھ موجود ہے، مگر دیندار بہت کم ہے، مگر اصل دین کے ساتھ ہیں۔ جبکہ کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ کربلا میں کہنے کو بظاہر تو دیندار تو بہت ہیں، مگر دین اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ یا میں اپنی بات کو مزید آسان کرتا ہوا چلوں تو میں یہ کہوں کہ غزوہ بدر میں دین تو محفوظ ہے، مگر دیندار کو خطرہ ہے۔ جبکہ کربلا میں کیا ہے؟ کربلا میں معاملہ برعکس ہے۔ کربلا میں دیندار تو بہت ہیں، مگر دین کو خطرہ ہے۔ جی ہاں، اسی دین کے اندر اصل روح پھونکنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا خون دیا ہے، اصغر کو قربان کیا ہے، اکبر کو قربان کیا ہے، اپنے پورے گھرانے کو نواسۂ رسول اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی حرمت کے لیے قربان ہوا ہے۔ یہاں پر میں مزید اپنے ناظرین کو ابتدائیے میں بات کرتا چلوں کہ تحریک کربلا و تحریک حسین و نہضت حسین، اس کے ایک ایک قدم کے اندر حکمت ہے۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ سے جب یہ سفر کا آغاز کیا تو مدینہ جب اپنے نانا کا شہر چھوڑا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، بڑا تلخ تھا، بڑا رنج دینے والا ایک لمحہ تھا حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے۔ بارہا ہم یہ جملہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ امام علی مقام نے اپنے نانا کا شہر چھوڑا۔ یہ کوئی دل حسین سے پوچھے کہ یہ کس طرح، کتنا دردناک تھا امام علی مقام کے لیے۔ بہرکیف یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، پھر مکہ میں مدینہ سے جانے کے بعد مکہ میں 4 مہینے اور کچھ دن کا قیام حسین ابن علی مکہ میں کرتے ہیں، اور اتمام حجت کرتے ہیں، تمام چھوٹے بڑے قبیلوں سے خطابت کرتے ہیں، خطوط خطابت کرتے ہیں، تمام حجت کرتے ہیں، یزید کے خلاف انہیں بلاتے ہیں کہ آؤ، دین آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، دین کی بقا کے لیے اپنی اپنی جانیں قربان کرو، میدان میں آؤ۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مزید تاریخی نکات ہیں اس تحریک کے، جنہیں یقینی طور پر محقق حضرات اور اہل علم بیان بھی کرتے ہیں، اور مزید بھی ایسے جو نکات ہیں انہیں بیان کرنا چاہیے۔ مگر میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً قرآن پاک، سبھی ماشاءاللہ سے مسلمان ہیں، سبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی کچھ اصول وضع کیے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات نے۔ 12 قاری حضرات جو ہیں جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو عموماً ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے وقف، کہ یہاں پر رک جائیے، یہاں پر ٹھہر جائیے۔ تو میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا، اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا، اپنے بزرگوں سے یہی کہوں گا کہ کربلا کی تحریک کو پڑھتے ہوئے بھی امام علی مقام کے ہر قدم کے اوپر وقف کیجئے، ٹھہر جائیے، غور کیجئے، تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، کیونکہ امام اپنا ہر قدم سوچ سے اٹھا رہے ہیں، ایک تدبیر کے تحت اٹھا رہے ہیں، ایک حکمت کے تحت اٹھا رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ حسین لاچار ہے، نہیں، حسین چارہ گر ہیں۔ حسین نے بڑی تدبیر کے ساتھ یزید کو، یزیدی افکار کو ایک کھلے میدان میں بالکل واضح کر دیا، دنیا کے سامنے عیاں کر دیا، بے نقاب کر دیا، کیونکہ دشمن ایک تدبیر رکھتا تھا اور ایک تدبیر امام علی مقام بھی رکھتے تھے۔ تدبیر کیا تھی؟ تدبیر دشمن یہ رکھتا تھا کہ امام علی مقام کو آبادیوں کے اندر، شہروں کے اندر شہید کر دیا جائے، گو کہ وہ دشمن یہ چاہتا تھا کہ شہادت امام حسین کے اندر ایک ابہام کو پیدا کر دیا جائے، ایک ابہام رہے، دنیا کے پر واضح نہ رہے یہ شہادت۔ مگر امام علی مقام نے کیا کیا کہ امام علی مقام نے انہیں آبادیوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، کھلے میدان میں لایا، صحرا میں لایا، کربلا کے میدان میں لایا، اور پوری دنیا کے سامنے یزید کو، یزیدی افکار کو اور یزیدی لشکر کو بے نقاب کر دیا۔ اس تحریک کے بہت سے پہلو ہیں، اگر بات کرنے لگ جائیں تو شاید وقت ہمارے پاس کم پڑ جائے۔ بات کریں گے آج کے پروگرام میں، موضوع بھی حسین ابن علی ہی ہے، تحریک حسین ہے، نہضت حسین ہے۔ اس موضوع کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی، بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اصل مقصد تحریک حسین و نہضت حسین کے اوپر بات کرنا ہے۔ آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے
اور اس میں جائزہ لیں گے کہ کس طرح تحریک حسین جو ہے، یہ جو امت آج تقسیم در تقسیم ہے، اس کے اندر وحدت کا کردار جو ہے، یہ تحریک حسین یہ پیغام ہمیں کیا دیتی ہے، کس طرح امت کو جوڑا جا سکتا ہے۔ یا حکمرانوں کی بات کریں جو اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں، یہ تحریک انہیں کس طرح اقدار کی جانب متوجہ کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اقتدار میں جانے کے لیے اقدار سر فہرست ہے۔ ہم ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار چودھری خادم علی۔ مانڈلا صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے چودھری صاحب بات کریں گے آج کا جو دن ہے، یقینی طور پر اس کے اوپر ہم جیسے جو ناقص ہیں وہ کیا بات کر سکتے ہیں، مگر اپنی استعداد کے مطابق اگر ہم اپنا کوئی حصہ ڈالیں تو آج کا جو دن ہے اور یہ جو تحریک حسین ہے، یہ نہضت حسین ہے، یہ کیا درس دیتی ہے؟ یہ جو امت تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے، انہیں کیسے جوڑا جا سکتا ہے اس تحریک کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضا۔ آج کا دن 10 محرم الحرام، حسین ابن علی نے جو مارکہ انجام دیا میدان کربلا میں، تو یہ نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ عالمی تاریخ کا ایک عجیب، بے شک، اور بہت دردناک جو ہے وہ سانیہ تھا۔ بے شک۔ اور یہ دو جو ہے نا الگ الگ فلسفے تھے، ایک حسینی فلسفہ تھا، ایک یزیدی فلسفہ تھا۔ بے شک۔ یزید کی سوچ کیا تھی؟ اس کی سوچ یہ تھی کہ جو طاقت ہے وہی حق ہے، بے شک۔ اور امام علی مقام کی سوچ اور فلسفہ یہ تھا نہیں، جو حق ہے وہ طاقت ہے۔ واہ، ماشاءاللہ۔ صبر اور جبر دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا، دو طاقتیں تھیں۔ بے شک، خوب۔ یہ پورا فلسفہ جو مارکہ کربلا ہے اس نے تبدیل کر دیا، شکست کو فتح میں اور فتح کو شکست میں۔ یزید حسین ابن علی کو نیزے پہ چڑھا کر بھی شکست خوردہ ہو گیا، بے شک۔ حسین نیزے پہ چڑھ کے بھی جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ بے شک۔ آج بھی حسین زندہ ہے اور یزید جو ہے وہ مردہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بنیاد، ایک جو فلسفہ دیا امام علی مقام نے وہ پوری دنیا کے لیے کہ جب حق کی بات آئے گی تو پھر سر کٹانا ہے، سر جھکانا نہیں۔ یہ تو ایک لائن ڈرا کر دی قیامت تک کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا رہنا یا ظلم کے ساتھ کھڑا رہنا۔ یہ امام علی مقام نے بالکل یہ فلسفہ اور یہ حقیقت بالکل ایک واضح ہے کہ حق و باطل کو اس جنگ نے جو ہے وہ بالکل دو حصوں میں تقسیم کر دیا، واضح ہو گیا، باطل بھی واضح ہو گیا، حق بھی واضح ہو گیا۔ مگر آج ماشاءاللہ سے الحمدللہ اسلام جو ہے وہ کافی سرحدوں تک پھیل چکا ہوا ہے۔ امام علی مقام حسین ابن علیہ السلام کسی ایک خاص گروہ یا مکتب کے نہیں ہیں، وہ تو پوری انسانیت کے ہیں، اسلام کے بھی نہیں، پوری انسانیت کے ہیں۔ مگر جب ہم یہ دعوے دار ہیں، یعنی یہ مسلمان جو ہیں، ہم سبھی دعوے دار ہیں کہ امام علی مقام جو ہے وہ ہماری شخصیت ہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام مسائل بھی ہماری ہی امت کے اندر ہے۔ کیوں ہم اس تحریک سے اس طرح سے افادیت نہیں لیتے کہ جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ ہم تقسیم کیوں ہیں، اتنے حد تک تقسیم کیوں ہو چکے ہیں؟ یہ تحریک ہے اور بھی بہت ساری تحریکیں، اگر آج کا دن مخصوص اس دن کے ساتھ ہے تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ یہ تحریک تو ہمیں تقویت دینی چاہیے تھی، افادیت ہونی چاہیے تھی ہمارے لیے، مگر ہم کیوں آج بھی بٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ایسا بات یہ ہے کہ یہ خانہ کربلا جو تھا یہ کفر اور اسلام کی جنگ تو نہیں تھی۔ بالکل، یہ نقطہ ہم ہے، کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی۔ نمازیں تو یزید بھی پڑھتا تھا، بے شک، اس کے گورنر بھی پڑھتے تھے، اس کے لشکر بھی نماز پڑھتے تھے، بالکل، حتیٰ کہ جنگ والے دن بھی وہ کہہ رہے تھے جلدی کریں ہم نے نماز پڑھ دی۔ تو یعنی کہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ بے شک، کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، یعنی کہ حق کو پہچاننے کی جنگ تھی۔ امام علی مقام جب آتے ہیں تو آ کر کیا فرماتے ہیں؟ جو یزید کا لشکر ہے اور اپنے ہم نواؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فرمایا کہ یزید نے اللہ کی اطاعت، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے
اور شیطان کی اطاعت کو جو ہے اس نے اپنا لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طریقے تھے ان کو انہوں نے ترک کر دیا اور پوری ریاست کا حکومت کا جو سرمایہ ہے اس نے یہ لوٹنا شروع کر دیا. فحاشی بدماشی کا راج بالکل شروع کر اقدار دین کو پامال کر دی. تو یہ چیزیں ہیں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی ظالم حکمران کے دور کو پائے گا جس نے اللہ کی حدود کو ختم کیا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ترک کیا ہو، تو اس دور میں جو آدمی یہ وقت پائے اور طاقت رکھتا ہو بولنے کی اور ہاتھ کی، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو یہ میرے اللہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس جگہ اس ظالم بادشاہ کو سزا دے گا اسی جگہ وہ خاموش قبیل والوں کو بھی دے گا. یعنی کہ مجھے بتایا کہ یہ کیا درس ہے کہ جہاں آپ ظلم دیکھیں، جہاں آپ فحاشی دیکھیں، جہاں آپ جو ہے لوٹ مار دیکھیں، یہ تو پوری امت کے لیے قیامت تک ایک سبق دے گا. کہ اگر یہ سبق نہ ہوتا تو آج مجھے بتائیں یہ ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ یزید تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر جگہ شرابیں چل رہی ہیں، یشیاں چل رہی ہیں، سرمایہ کو لوٹا جا رہا ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح آپ نے اہم نقطے کی جو ہے وہ متوجہ کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا اعمال ہے، یہ اس کا اعمال ہے، نہ چھیڑو، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی، یعنی انفرادی حیثیت میں تو چلو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، مگر وہ مسائل جن کا جو جڑے ہوئے ہیں معاشرے کے ساتھ، یعنی اجتماعی معاملات جو ہیں، جو اگر ایک برائی کر رہا ہے تو وہ معاشرے میں اس کی وجہ سے برائی جو ہے اس کو مزید تقویت ملے گی. ہمارے ہاں بدقسمتی سے روش جو ہے وہ اور ہو چکی ہے، وہ یہ ہو چکی ہے کہ اگر وہ سرعام بھی کوئی ایسی چیز کر رہا ہے تو اس کو روکتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. تو بیسکلی اگر تحریک حسین و نہضت حسین کی اگر ہم بات کریں تو یہی تو فلسفہ تھا. امام حسین نے کیا بات کی کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. دیکھو بات تو کلیئر کر دی نا کہ قیامت تک ایک لائن ڈرا کر دی کہ آپ نے خاموش نہیں رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے پڑھ کے سنایا بالکل کہ میں نے اپنے نانا جان سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ خاموش رہے گا وہ بھی اس ظالم حکمران کا ساتھ ہوگا. اور اگر ہم خاموش رہتے ہیں، ظلم کو برداشت کرتے ہیں، ان کی عیاشیوں بدماشیوں کو برداشت کرتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے آج پامال ہو رہی ہے پوری دنیا میں، یہ نہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں اسلامی ریاستیں اسلام کے نام سے تو وہ نام لیتے ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، لیکن پرچار کتنا ہے، دین کی طرف توجہ کتنی ہے، لوٹ مار کتنی ہے، رشوت کتنی ہے، کرپشن کتنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت اس کی جو بنیاد تھی وہ یزید نے رکھی. یہ بنیاد جو آقا پروری کی، رشوت کی، سیاست کی، تباہی کاری کی جو ساری بنیاد تھی یہ یزید کے خاتے میں آتی ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت چلتی آ رہی تھی وہ اقتداریں جو ہیں وہ ختم جو کی وہ آ کے یزید نے کی، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا میرے سے کوئی حساب کتاب پوچھے، میری عیاشیاں جو ہے نا وہ کم ہوں. یعنی کہ کیا کیا جرم اس کے، شراب تک پینا، رنڈیاں نچانی، کوئی ایسا عیب نہیں تھا. تو کیا امام علی مقام خاموش ہو جاتے؟ یعنی کہ ان کے لیے تو کیا تھا، بلا کے جب کوفے والوں نے خط لکھے تو کوئی ایک خط تھا، کوئی ایک چٹھی تھی، یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں، کہ وہ 3 بوریے جو کہتے ہیں وہ خطوط سے بھری ہوئی تھی کہ آپ تشریف لے آئیں کیونکہ ہمارے اوپر تو یزید جو ہے وہ مسلط ہو گیا تو ہم کس کے پیچھے جو ہے جائیں. جب وہ سارے خطوط پڑھے تو پڑھ کے لوگ جو ہے نا آقا جو ہے وہ تشریف لے آئے. جب لائے پھر اعلیٰ لوگوں نے منع بھی کیا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، آپ نہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا تو بھی حق ہے، جب یہ لوگ بلا رہے ہیں تو اگر میں نہیں جاؤں گا تو کون جائیں گے. پھر آپ نے مسلم بن عقیل کو بھی بھیجا کہ پہلے آپ جائیں. آپ جاتے ہیں، پہلے دن میں رہا کوئی 17,000 کے قریب لوگوں نے آپ کی بیعت کی. اگلے 2-3 دنوں میں کوئی 40,000 تک جو ہے لوگوں نے بیعت کر لی. تو وہاں جو نعمان بن بشیر گورنر تھے وہ تھوڑے رحم دل تھے، تو انہوں نے جو اس کے تھے جاسوس وہاں یزید کے، تو انہوں نے خط لکھے
کہ جناب اگر یہ عالم رہا تو چند دنوں میں تجھے لاکھوں تک تعداد پہنچ جائے گی، تو آپ کے جو گردن ہے نعمان بن بشیر یہ تو رہ جائیں گے اور یہ قبضہ ہو جائے گا۔ تو پھر عمر بن سعد کو جو ہے نا وہاں گردن لگا کے بھیجا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد کو جب بھیجا تو اس نے آ کے پھر سختی کر کے وہ دیکھو وہ لوگ کہاں گئے، کوئی 2 دن کے اندر وہاں بکھر گئی، یعنی کہ ان کے دل جو ادھر تھے لیکن وہ تلواریں جو ہیں وہ اس کی یزید کے ساتھ چلی گئی۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی چاہتے کہ یعنی کہ ایمان جب ختم ہو جائے تو منہ سے کلمے پڑھتے رہیں تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں نا، کہ کلمہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہمیں حق کا درس دیتا ہے، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں امام علی مقام نے جو ڈال کے دی ہے، اس کے پیچھے جب تک ہم آج بھی نہیں چلیں گے، آج ہم آواز حق اگر بلند نہیں کریں گے، ہم خاموشی اختیار کریں گے تو یزیدیت جو ہے وہ پھیلے گی اور حسینیت جو ہے وہ کمزور ہوئے گی۔ اور اچھا یہ خاموشی جو ہے وہ آپ کی تمام تا جو گفتگو ہے اس کا ایک اہم نقطہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہے یقینی طور پر ایسے ہی تاریخی حقائق جو ہیں وہ بڑے تلخ ہیں۔ اس تحریک کربلا کو جو ہے وہ اثر نو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک وقت کے اندر اتنے ہزاروں کے مجمع جو ہیں وہ بیعت کی صورت میں آ جاتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کے بعد ایسا عالم آ جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گنے چنے افراد اور پھر ان میں سے بھی کوئی بھی نہیں رہتا اور تنہا کوفے کے اندر جو ہے مسلم بن عقیل جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ یہ خاموشی ہی سب سے بڑی وجہ ہے اور خوف بھی ہے دوسرا عنصر۔ اچھا انہی چیزوں کو آپ لے کر دور حاضر میں لے آئیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اگر سرزمین کشمیر کی بات کریں، سرزمین فلسطین کی بات کریں، یہ تمام جو حریت کی جو تحریکیں ہیں بلا شبہ ان کا جو عنوان ہے وہ حسین ابن علی ہی ہیں۔ یہ تمام دنیا کے اندر جتنی بھی حریت کی جو تحریکیں چل رہی ہیں، مگر اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی بات ہو، فلسطین کی بھی بات ہو، یا کوئی بھی ایسی سرزمین ہو جہاں پر ظالم کی جانب سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، وہاں پر اپنے بھی ابھی بھی وہی روش اپنائے ہوئے ہیں، خاموشی۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایمان کی کمزوری، جب بندہ اس دنیا سے محبت کر لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حدیث آپ نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب کفار جو دوسری قومیں ہیں وہ آپ کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے برتنوں کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحیح۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ کیا حضور ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تعداد میں آپ بہت ہوں گے، لیکن آپ ایک سیلاب کے وہ جھاگ کی برابر ہوں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ بالکل۔ تو وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یعنی کہ جب آپ کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بڑھ جائے گی تو پھر آپ کے اوپر موت کا خوف جو ہے وہ ہیپی ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب آپ فلسفہ جہاد سے آشنائی نہیں ہے کہ وہاں لذت کیا ہے، وہاں مزہ کیا ہے، وہاں اللہ کے ہاں نہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جو ہے نا ایوارڈ کیا ہے، تو جب یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ بالکل ایسے ہی بلا شبہ۔ بزدل ہیں سارے جو بات نہیں کرتے حق کی، ان کے لیے بڑا واضح ایک پیغام ہے کہ آپ اپنے اپنے قبرستانوں میں چلے جائیں، وہاں بہت سے لوگ ایسے وہ دفن ہیں کہ جو ڈر کے مارے اس لیے آواز حق بلندی کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مروا نہ دے، کوئی ہم حق نہ کسی سے مانگے کو ہمیں مار نہ دے، تو وہ آج وہ بھی قبروں کے اندر جو ہے دفن ہے۔ بالکل ایسے تو میرا خیال ہے کہ اس بات کی دلیل کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو امام علی مقام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لائن کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ یعنی کہ یہ زندگی جو ہے یہ فانی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، سدا قائم رہنے والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر یہ دنیا اس کی کوئی حیثیت ہوتی، اس کی کوئی قیمت و قدر و منزلت ہوتی تو میرا خیال ہے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بتانا چاہتے؟ امام علی مقام کو جب ہر چیز کی آفر بھی ہو رہی تھی، کیا آفریں نہیں ہو رہی تھی، کرنا کیا تھا؟ یہی کرنا تھا کہ بھئی آپ ظالم کے اگر سرنگو ہونا تھا، سرنگو ہونا تھا، تو یہ تو ممکن نہیں تھا نا، یہ ممکن نہیں کہ ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ امام علی مقام عزت کے امام ہے، ذلت کے نہیں ہے۔ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، بالکل ایسے کہ اگر یہ آواز بلند نہ ہوتی تو کہ دنیا تو ساری مل رہی تھی، سارا کچھ مل رہا تھا۔ یہاں تھے تو شروع ہوا ہے کہ دیکھو اسلام اور سیاست
دین اور سیاست کا جوڑ جو ہے یہاں سے تو شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی وہ چاہتا کیا تھا کہ میں لوٹتا رہوں سوٹتا رہوں, تو یہ مولوی سارے مسجدوں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ذکر و اذکار کرتے رہے, تسبیح اور نمازیں پڑھاتے رہیں, اور میں اپنی عیاشیاں جو ہے وہ جاری رکھوں. تو امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں, ایسے نہیں ہے, یہ ہمارا دین کا جو درس ہے وہ یہ نہیں ہے, ہم ایسے نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے حق کی آواز بلند کی, اور آج پوری دنیا جو ہے مانتی ہے. تو جب تک ہم اصل روح جو ہے نا دین کی اس کو پڑھیں گے نہیں, اس کو سمجھیں گے نہیں, لوگوں کے دماغ کے اندر نہیں ڈالیں گے, حق اور سچ کی جو ہے نا وہ الگ الگ لائن ڈرا کر کے نہیں بتائیں گے, تو کیسے پتہ چلے گا؟ ایسے تو ظلم ہوتا رہے گا. آپ فلسطین میں دیکھیں, کشمیر میں دیکھیں, پوری دنیا میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, تو یہ ظالموں کی کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں. لگام تو تب ہی ڈلے گی جب آواز حق لوگ بلند کریں گے. اچھا, ابھی آپ نے یہاں پر جو ہے اپنی گفتگو کے اندر پڑھنے کی بات کی کہ دین کے اثر روح کو جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو موجودہ جو نسل ہے, اگر نوجوان طبقے کی بات کی جائے, جوان طبقے کی بات کی جائے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی فقدان ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا جوان ہیں دین سے اس طرح سے جسے کہہ لیں کہ روشناس نہیں ہے, آگاہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لٹریچر ہمارا ایسا نہیں ہے, یا اب جو گھروں میں جو ایک تربیت والدین جو کیا کرتے تھے, جو ہماری جتنی بھی اسلام کی جو تاریخ ہے, اقدار ہیں, اس حوالے سے روشنائی جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے, کیونکہ اب ترجیحات کچھ اور آ چکی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جب بندہ حلال کھاتا ہے, پیٹ میں حلال جائے گا تو حلال باہر آئے گا. اگر حرام کھا لیا, بالکل سود کھا لیا, پورا ملک آپ کا سود میں جو ہے نا وہ گڑا ہوا, تو سود کیا ہے؟ حرام. تو جب کھانا ہی حرام ہے تو پھر حلال کی توقع کیا؟ کس چیز کے اوپر؟ تو سود کے اوپر جو حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کے سامنے, یعنی کہ اس کے پتہ نہیں 37 کتنے درجے جو ہیں وہ اس کے گناہ کے, اور سب سے کم درجہ جو اس کا کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا. یہ سود کیا ہے؟ تو آپ کی جب یہ بنیادیں ٹھیک نہیں آپ کریں گے, آپ رشوت سر عام چل رہی ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. آپ لٹریچر کون سا پڑھائیں گے؟ کس لٹریچر کی بات کریں گے؟ پہلے تو آپ نے جو بنیادی چیزیں اپنی ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہے, کہ لوگوں کو رزق حلال پہنچانا ہے, ان کو جو حرام ذرائع ہیں ان کو بند کرنا ہے. جب آپ حرام ذرائع کھولیں گے تو پھر توقع کریں گے کہ یہ لوگ جہاد بھی کریں گے, یہ حق کی بات بھی کریں گے, حق کے اوپر جان بھی دیں گے. یہ کیسے جان دیں گے؟ نہیں جان دیں گے. یہ ویسے ہی یزیدیت کا ساتھ دیں گے جس طرح اس وقت جو ہے نا وہ یزید کا ساتھ دیا. وہ کلمہ تو نبی کا پڑھتے تھے. آپ نظام کی بات کر رہے ہیں, تو پھر یہ جو تحریک ہے, تحریک جو کربلا ہے, تحریک حسین ہے, اس نے تو پورے نظام کو ہی بدلا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو بھی ہیں, اور ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو یا دیگر کسی بھی اسلامی ملک کے اندر چلے جائیں, وہ سارے ایسا تو نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ خود کو نہیں کہیں گے, سارے کہتے ہیں, دعوے دار ہیں. تو پھر اس کے اندر اگر یہ ایسا نظام ہے تو پھر تحریک کربلا جو نہضت حسین ہے وہ تو ان تمام چیزوں کے خلاف تھی. ٹھیک ہے, ہم اگر اس نظام کے اندر رہ کے, ان چیزوں کے اندر رہ کر حسین ابن علی سے اپنے اپنے انداز کے اندر خراج عقیدت بھی کر دیتے ہیں, مگر ہمارا تو نظام تو پھر وہی ہے. تو پھر ہمارے جو حکمران ہیں یہ اقتدار تک تو پہنچ جاتے ہیں, تو انہیں اقدار نظر نہیں آتی اس تحریک کے روح سے. دیکھو, بات یہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کے بعد جو حرکات و سکنات ہے, اس سے پہلے بھی جو ہمارا تو سسٹم یہ کرپٹ ہے نا, یعنی کہ اس وقت جو بیعت کا لفظ تھا, آج وہ ووٹ کا لفظ. تو آج ووٹنگ جو ہے نا کیسے خریدی نہیں جاتی, تو کون سی ووٹنگ ہوگی؟ یعنی کہ یہ ووٹ کو لے کے تو نہیں آتے, ان کی کارنامے کرتوت کے ہیں سب کے سامنے. ان کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں تو ان کی آپ سکینڈلائز دیکھ لیں, کوئی نیب میں ہے, کوئی ایف آئی اے میں ہے, کس کے اوپر قتلوں کے کیس ہیں, کوئی چوریوں میں, کوئی ڈاکوں میں پھنسا ہوا ہے. تو ان کے کرتوت تو یہ تھے, لیکن وہ خریدے ان لوگوں نے. جیسے سینٹ میں پیچھے بولیاں لگتی ہیں, بڑے بڑے وہ اے ٹی ایم اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. تو مجھے بتائیں کہ وہ ویسے ہی کام کریں گے, اس سے توقع, ان سے کوئی بہتر توقع تو نہیں آپ رکھ سکتے نا. کہ کیسی توقع آپ کو چاہیے؟ یعنی کہ توقع تب ہے کہ جب حکومت وقت پراپر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اس کے مطابق, جس کو یہ ریاست مدینہ جو پرائم منسٹر ہمارا جس طرح کہتا ہے, وہ لفظوں میں تو کہتا ہے, لیکن عملی طور کے اوپر ریاست مدینہ نظر آنی چاہیے.
کہ بھائی سود حرام ہے، آج کے بعد سود کا لین دین بند، لیکن سود کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ سود آپ نے یہ جو ابھی ایلوکیٹ کیا ہم نے بجٹ، تو میرا 3070 ارب ایلوکیٹ کیا ہم نے صرف سود کی ادائیگی کے لیے، 8.5 ارب یومیہ سود دینا ہے، اور بڑی خوشی سے، اور ہم ڈھول بجا کر وہ بیکاریوں کی طرح جب جاتے ہیں باہر کہ جب ہمیں سود کے اوپر پیسے دے دو، آئی ایم ایف کے پاس، ایشین بینک کے پاس، یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، مگر ابھی جو موضوع ہے ہمارا وہ یقینی طور پر اس سے بھی کہیں نہ کہیں جا کے جڑتا ہے۔ میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تحریک کربلا جو ہے ہمیشہ ایک وہ شجاعت کا درس جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے، اثار کا درس دیتی ہے۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جتنی وہ سرزمینیں ہیں جن کے اوپر قابض جو ہیں وہ حکومتی سطح کے اوپر ہیں، چاہے وہ ریاستی سطح کے اوپر ہیں، کچھ حکومتیں ہیں یا کچھ ممالک ہیں وہ براجمان ہیں۔ اگر ہم کشمیر کی بات لے لیں تو جیسا کہ دیکھا ہم نے 8ویں اور 9ویں محرم کے جلوس میں جس طرح سے ریاستی دہشت گردی بھارت کی جانب سے کی گئی، شیلنگ کی گئی، تو وہ لوگ ابھی بھی اسی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ شجاعت ہے، وہ اسی طرح جذبے کے تحت جو ہے وہ جلوس کو اپنی آخری جو مقررہ حدود جو ہے وہ اس تک لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس سارے تناظر کے اندر یعنی میں اگر 2 تقابلی جائزے کر لوں کہ ایک عاشورہ یہاں پر ہوگا، ایک عاشورہ وہاں پر ہوگا جہاں پر گولیوں کے سائے کے اندر وہ جلوس نکالے جائیں گے، ایک یہاں پر ہوگا، ایک امن و امان کی صورتحال یقینی طور پر ملک پاکستان کے اندر ایک امن و امان کی صورتحال ہے۔ لیکن آپ اس تحریک کے تناظر میں ان دونوں کا تقابلی جائزہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آواز حق بلند کرنے والے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے بھی بلند کریں گے، بے شک نیزوں کے نیچے بھی بلند کریں گے، کفار کی دشمن کی گولیوں کے بچھاڑ کے نیچے بھی وہ کلمہ حق بلند کریں گے۔ جنہوں نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، اللہ رب العزت نے جو جس سے کام لینا ہے، یہ تحریک کو کوئی رکنے والی تو نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، یعنی کہ حق جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے گا، باطل مٹتا جائے گا، ایسے ہی اخیر جو فتح ہے وہ حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی۔ اس طریقے کے کئی ظالم، کئی یزید جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن حق جو ہے نا وہ آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا، وہ رکے گا نہیں۔ وہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں جس طرح وہ انہوں نے فائرنگ کی ہے جلوسوں کے اوپر، وہ تو نہتے کشمیریوں کے اوپر کوئی 73 سال سے فائرنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ ظلم و بربریت کا جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، لیکن کلمہ حق کہنے والے کم تو نہیں ہو رہے، وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ آسانی کا قافلہ ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، یہ آگے جائے گا، یہ پھلتا پھولتا جائے گا۔ یہ یزیت جتنے بھی چہرے آتے جائیں گے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ آج جو کردار ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں، ہر ملک کے اندر موجود ہیں۔ وہ نام کے تو وہ رحمان لگتے ہیں، یہ کل کام کے وہ شیطان لگتے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ رحمانی پاور وہ آگے بڑھے گی۔ یہ کشمیر ہو، پاکستان ہو، فلسطین ہو، افغانستان ہو، اللہ کے فضل و کرم سے امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ ہے وہ بڑھے گا۔ وہی سوچ آگے جائے گی، وہی سوچ نے پرویل کرنا ہے، اس نے جو ہے نا بلندی پانی ہے، اس نے منزل پانی ہے، اس نے فتح پانی ہے۔ آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہے کہ 50 ملکوں کی فوج، ٹریلین ڈالروں کے جو ہے نا ان کی سرمایہ کاری ہیں، جو ہمارا پڑوسی دشمن ہے اس کی انویسٹمنٹ کہاں مل گئی؟ میں اس موضوع کے اوپر بھی آئیں گے، افغانستان کی صورتحال کے اوپر، مگر اس سے آخر میں ایک سوال جو ہے آج کے دن کی مناسبت سے جو ہے وہ میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ باطل نے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مٹنا ہی ہے، یقینی طور پر باطل ایک جھاگ کی مانند ہے جو نکلتا ہے، ابھرتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اور حق ایک اسی پانی کی طرح بہتے ہوئے پانی کی مانند ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اور بہتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں اس موضوع کی مناسبت سے جو ہے وہ میں یہ پوچھوں گا کہ تحریک کربلا و نہضت حسین و امام علی مقام کے جو سفر کا جو آغاز ہوا، بیعت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، بیعت کے انکار کے اوپر، یعنی اس تحریک کا آغاز ہی انکار کے اوپر ہے اور کلمے کی ابتدا بھی انکار کے اوپر ہے۔ یہ کیسی خوبصورتی ہے ان دونوں چیزوں کے اندر۔ لیکن بہرحال جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک کے بہت سارے اور بھی مقاصد ہیں، مگر وہ ایسے کیا مقاصد ہے جو ہمارے حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، جو ہمیں انفرادی سطح کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، جو ہمیں اجتماعی سطح کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، جو ہمیں اپنے محلوں کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جو ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی، رشتہ داری کے اندر بھی اس تحریک جو ہے وہ ہمیں درس دیتی ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ نفی سے شروع ہے کام، بالکل ایسے کہ ہر لا میں نہیں کہ نفی سے سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ظالم کی بیعت کرنی ہے تو سرکار نے نفی کر دی، بولا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں۔
خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے اللہ ہے. بلکہ طریقہ کار وہی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، ایک لائن دے دی، تو اسی کے اوپر اگر کوئی زندگی گزارتا ہے تو وہی کامیاب زندگی ہے. بے شک. اور یہی چیز ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اور اپنی سوسائٹی میں ہر بندے کو جو ہے نا وہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پوری حیات طیبہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے. امام عالی مقام کہ جن کا رتبے، ان کے مقام جنت کے جوانوں کے سردار، بے شک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی کہ ختم نبوت کے چشم، خاندان نبوت کے چشم و چراغ، خانواد نبوت. مجھے بتائیں کہ اتنے ان کے مقام بلند ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا ان کے آگے پورے سرنگوں ہو پوری کائنات کی. تو انہوں نے جب یہ تکلیفیں دیکھنی تھی تو وہ ایک درس دینا تھا ہمیں، ہمارے لیے ایک وہ سبق تھا. کہاں آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تھوڑا ہی تھا کہ نواسہ رسول ہوں اور پانی کی پیاس نہیں تھی، وہ پانی جو ہے وہ تڑپ رہا تھا. ایک عہد تھا جو نبھانا تھا. بالکل جس طرح انہوں نے خود کہا کہ امام علی مقام کا یہ خود کہنا ہے کہ ایک عہد ہے نانا کا، ایک نواسے کے ساتھ وہ عہد ہے وہ نبھانا ہے اور دین کو بچانا ہے، اپنی جان قربان. اور یہی امام علی مقام کے خوبصورت جملے ہیں کہ اگر یہ دین محمدی، میرے نانا کا جو دین ہے، اگر وہ میرے جسم کے اوپر تلواریں چلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو حسین حاضر ہے. دیکھو جو شہادت ہے امام علی مقام کی، یہ تو پہلے ہی ان کو پتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے، ولادت سے ہی گریہ شروع ہو چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پتا تھا، آپ نے سوگ بنایا آپ کی شہادت کا. بالکل. کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے وہ مٹی لا کر دی کربلا کی. اور تب جب امام علی مقام ابھی ہیں، ظاہری دنیا میں موجود ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، اور دیکھ کر روتے ہیں، ولادت کے وقت روتے ہیں. لا کے دی، جب لا کے دی تو آپ زارو قطار جو ہے نا آنکھوں سے آنسو تھے. بے شک بے شک. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ دی مٹی کی، یہ مٹی آپ سنبھال کے رکھ لیں. تو فرمایا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کربلا کی مٹی ہے، جس مٹی کے اوپر میرے بیٹے حسین نے جو ہے نا بے شک وہ قتل ہونا ہے. تو وہ جب مٹی پکڑی تو زارو قطار رونا شروع ہو گئی. اس نے بولا بھئی وہ سارے بیٹھے تھے، بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو ام سلمہ نے عرض کی کہ حضور یہ مٹی ہے چونکہ آپ نے مجھے پکڑا دی ہے اور مجھے کہا کہ یہ جب لال ہوئے گی تو اس کا مقصد ہے میں زندہ بھی ہوں گی. میں بھئی مجھے اب پکڑایا اور پھر ڈیوٹی بھی لگائی کہ اس کو دیکھتے رہنا، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی نا تب وہ دن دیکھیں گے آپ، وہ دن دیکھیں. تو پھر میں نے اس کا مقصد ہے دیکھنا ہے، تو باقی کو ہو نہ ہو پھر میں کیسے برداشت کروں، وہ صدمہ کیسے ہوں. یہ تو پہلے ہی امام علی مقام کو پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے، اس کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات تھوڑی تھی کہ وہ اچانک جو ہے نا آپ کربلا میں پہنچ گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک لائن اپ تھی، ایک درس تھا، ایک سبق تھا، ایک حکمت کے تحت جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری چلی. میں اپنے دوسرے پروگرام کے اندر دوسرے موضوع کے اوپر آؤں گا، مگر مارلا صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ہماری جو نظام ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ایسا پیسہ ہوگا جو کہ ناحق ہوگا، یعنی جو اصطلاح ہے جو سود کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جو ہے اس لفظ کو، اس رقم کو کہا ہے. تو اس حوالے سے جب اپنے آپ کے شکم میں، کسی کے بھی شکم کے اندر جب کوئی حرام ہو تو وہ حق جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. اسی سے جڑا ایک واقعہ ہے اور پھر جلدی سے بڑھیں گے اپنے دوسرے موضوع کی جانب. امام علی مقام جب 10 محرم کو تنہا رہ گئے تو اس کے بعد فوج اشقیہ کے جانب مخاطب ہوئے اور ان سے خطاب کرنے لگے، گو کہ اتمام حجت کرنے لگے کہ آؤ حسین اب بھی جنت دے رہا ہے، آؤ کوئی ایسا ہے امیدوار جو ابھی بھی اس لشکر میں آ جائے، ابھی بھی مہلت ہے. تو امام علی مقام نے جو خطبہ دینا شروع کیا تو اس دوران عمر سعد نے اپنی پوری فوج کو کہا، اپنے سپاہ سالاروں کو بھی کہا کہ یہ جو تلوار ہے یہ اپنی ڈھالوں پر مارنا شروع کر دو تیز سے. کیوں ایسا کیوں کرنے کا حکم کہا؟ کہ اس نے عمر سعد نے یہ حکم اپنی فوج کو اس لیے دیا کہ یہ تلوار جب ڈھال کے ساتھ لگے گی تو اس کی ایک آواز ہوگی، شور ہوگا، تو جو میری جو فوج ہے ایسا نہ ہو کہ حسین جب بولے تو حسین تو
حسین پھر کوئی عام گھرانے سے تعلق تو نہیں رکھتے، فصاحت و بلاغت تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، جب وہ خطاب کرتے ہیں تو بڑے بڑے دل جو ہیں وہ ان کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ تو عمر سعد کو یہی ڈر تھا، یہی خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی خطاب کریں میری فوج کے ساتھ، تو ایسا نہ ہو کہ میرا جو پورا جو لشکر ہے وہ بکھر جائے، وہ بغاوت کے اوپر آ جائے۔ تو اسی لیے اس نے یہ حکم دیا کہ اپنی جو تلواریں ہیں اپنے ڈھالوں کے اوپر لگاؤ، تاکہ ان سے جو آواز ہے اور اس کی جو آوازیں ہیں وہ لشکر تک جائیں، اور حسین ابن علی کی جو آواز ہے وہ لشکر تک نہ جائے۔ تو امام علی مقام نے اس دوران بڑا خوبصورت جملہ جو ہے نا وہ کہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سبھی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام نے ابن سعد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کر رہے ہو، یعنی جو اپنی جو فوج کو حکم دے رہے ہو کہ تلواریں اپنی ڈھال کے ساتھ مارو، اور جس کی جو آواز ہوگی وہ تمہارے لشکر تک جائے گی، اور میری آواز جو ہے وہ تمہارے لشکر میں جو ہے وہ نہیں سنائی دے گی۔ تو امام علی مقام نے کہا کہ یہ ایسا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اس لیے تم ایسا کر رہے ہو کہ تم سبھی کے شکم میں حرام کا لقمہ چلا گیا ہے، اور جس کے شکم کے اندر حرام کا لقمہ چلا جائے اس کے کانوں میں حسین ابن علی کی آواز نہیں جایا کرتی۔ تو یہ ایک اہم واقعہ تھا، مولانا علی صاحب نے جو ہے اس جانب جو ہے وہ متوجہ کیا، تو یہ واقعہ آپ تک گوشوار کیا۔ مزید جو ہے پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے جو دوسرا جو موضوع ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے۔ افغانستان میں بھی کافی تیزی سے پیش قدمی کے بعد جو ہے وہ طالبان اس پوزیشن کے اوپر آ چکے ہیں کہ عبوری جو حکومت ہے ان کو بنانے کے لیے، عبوری حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں، یہی سوال لے کر جائیں گے اپنے مہمان کے پاس۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ عبوری حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو آ چکے ہیں، ملاقاتیں بھی جاری ہیں، طالبان کی ملا عبدالغنی برادر جو ہیں وہ قندھار پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد وہ کابل بھی پہنچ چکے ہیں۔ ملاقاتوں کا ہم جو سلسلہ وہ دنیا اس وقت جو ہے اجلاس پر اجلاس بلا رہی ہے۔ پاکستان کی بھی ایک واضح موقف ہے، چین اور ایران نے بھی، خطے کے ممالک ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک بالکل واضح پوزیشن لے لی ہے، اور روس نے بھی لے لی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ طالبان ایسی حکومت بنا پائیں گے جسے دنیا تسلیم کر لے گی یا اس کے ساتھ تجارت کر لے گی؟ دیکھیں رضا، بڑی کلیئر بات ہے کہ پہلے تو دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ افغانستان نے ایک قابض، غاصب، فاسق جو حکمران تھے ان سے قبضہ خالی کروایا ہے، انہوں نے قبضہ کیا نہیں ہے۔ صحیح، پہلے تو یہ بڑا کلیئر ایک موقف ہونا چاہیے کہ قبضہ وہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے آ کر 50 ممالک کی فوج کے ساتھ، پورے نیٹو پاوروں کے ساتھ، بڑا سرمایہ لگا کر غاصب قسم کے حکمرانوں کے ساتھ ایک قبضہ کیا ہوا تھا۔ افغانیوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑ کر 20 سال لاکھوں سے زائد جو ہے وہ قربانیاں دے کر اس قبضے کو جو ہے وہ باغزال کرایا۔ تو جب بندہ، یہ حدیث بھی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جب کوئی بندہ تمہارے گھر میں کوئی ڈاکو، کوئی ظالم، کوئی چور گھس آتا ہے تو اس کے ساتھ لڑو، اور اگر اس لڑائی میں آپ مارے جاتے ہو تو آپ شہید ہو، اور اگر آپ کے ہاتھوں کوئی دوسرا قتل ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر اس کی کوئی گرفت نہیں۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ اچھا، یہاں پر جب دنیا کو یہ سمجھ لگ جائے کہ بھائی انہوں نے تو اپنی قربانیاں دے کے قبضہ واگزار کروایا ہے، پہلے ہر ملک ہم کیا دوسرے کیا یہی کہتے تھے نا کہ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، نہتے افغانیوں کو فائرنگ کر کر کے، ایئر شیلنگ کر کر کے ان کو جو ہے ان کے بچوں کو، ان کے مدارس کو، ان کی مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہم ظلم کی داستانیں پڑھتے تھے۔ جب ہم اس وقت ظلم کی داستانیں پڑھتے تھے تو جب انہوں نے اپنے ہمت اور حوصلے اور جذبے کے ساتھ ان ظالموں سے چھٹکارا کرایا، تو آج ہمیں ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ریاستی جو ہماری پالیسی بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی نقطہ بڑا اہم ہے کہ حقیقت میں اور حمایت میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بالکل الگ الگ ہیں۔ مگر میرا اگلا جو سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ طالبان جب پہلے سے ان کی حکومت تھی، اگر ہم 1996 کی بات کریں، 2001 کی بات کریں، تو اس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ وہاں کا جو نظام تھا وہ ایسے دین کے نام کے اوپر ایسی شدت پسندی بھی ہم نے دیکھی کہ خواتین کے لیے ان کا جو مستقبل تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا، اور پھر اسی حکومت کو گرانے کے لیے جو مخالف جو گروہ تھے طالبان کے وہ بھی وجود میں آیا، پھر اسی لیے 9/11 کا اس دوران جو ہے وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میرا سوال یہ ہے کہ طالبان ایسی عبوری حکومت بنا لیں گے تمام قبائل کو، کیونکہ
یہ بھی نظر میں رہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر رنگ نسل کے لوگ بستے ہیں، وہاں پر ایک بڑی تعداد میں قبائل جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ تمام قبائل کو متفقہ طور پر بٹھا کر ایسی حکومت قائم کر لیں گے، عبوری حکومت جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، خصوصاً دنیا کو نہیں، افغانستان کو ہی۔ اگر بات یہ ہے کہ افغانستان 20 سال میں بہت کچھ سیکھ چکا ہے، طالبان بھی اور وہاں کے افغانی بھی، ٹھیک ہے، کہ ہمارے حقوق کے اوپر کس طرح ڈاکے ڈالے گئے، کس طرح ہمارے ظلم ہوئے، یعنی کہ اگر کوئی 500,000 بندہ مرتا ہے تو وہ ہر ٹرائب سے، ہر قبیلے سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، تو بڑی قربانیاں دینے کے بعد آج انہوں نے آزادی کا وہ دن دیکھا ہے اور اس دن کی قدر وہ خوب جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بڑے طریقے سے مصلحت کے ساتھ بیٹھ کر وہ ایک اچھی حکومت جو ہے وہ تشکیل دیں گے۔ اور جتنے بھی 9/11 کا آپ نے ذکر کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ 9/11 کو جو وہ جہاز لگا تھا کیا ان کا، تو اس کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جہاز بنا کے انہوں نے لکھا ہوا لوگوں نے کہ اگر کسی اونچی بلڈنگ کے اوپر کوئی جہاز سٹرائک کر جائے تو اس کی مرمت جو ہے نا کرانا شروع کر دی نا، ان کے پیچھا نہیں کرنا، پیچھا کرنے سے جو ہے نا وہ پتہ چل گیا ان کو بھی کہ غلط پیچھا کرنے سے، مگر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اپنے مقاصد کے پر، القاعدہ کو ہم نے ختم کر دیا، ہمارا یہی خاتمہ تھا، مقصد بھی تھا، اور نیشنل بلڈنگ ہماری افغانستان کی رہی نہیں ہے، تو وہ تو اگمانی جانے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ ہارے ہوئے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ ان کے پاس رہے کچھ نہیں، ایک طرف ان کی چیخو پکار ہے، ایک طرف اپنی فتح کے الفاظ بھی منہ سے نکالنا چاہتے ہیں، تو پہلے تو وہ اپنا موقف واضح کریں کہ وہ ہیں کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ اس کو اشرف غنی کو ہیرو بناتے تھے، آج اس کو زیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے الفاظوں میں جو ہے کافی تضاد ہے، اور وہ سب سے زیادہ تکلیف تھی۔ اچھا، یہ جو زیرو اور ہیرو والی جو کہانی ہے اشرف غنی کی، تو یہ تو تاثر تھا کہ جو کٹ پتلی ہے اشرف غنی کی، جو جتنی بھی جو سرکار و امریکہ کے ڈکٹیشن کے اوپر چلتی ہے، تو جب امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ اہم بیان آتا ہے کہ ہم نے غنی انتظامیہ کو کہا کہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر لیے جائیں، لیکن پریزیڈنٹ جو غنی ہیں انہوں نے اس چیز سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس فورسز ہیں، آلات ہیں، ہم تو مزاحمت کریں گے، تو پھر آپ کو لگتا نہیں اس سچویشن کے اوپر کٹ پتلی والا جو عنصر ہے وہ ایک الگ ہو جاتا ہے، اور اشرف غنی جو ہے وہ ایک آزاد صدر تھے اور انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا؟ ایسے نہیں ہے، دیکھو بات یہ ہے کہ جب یہ امریکہ سے آیا حامد کرزئی دور میں، تو جو بحثیت ایک مشیر آیا، پھر وہ خزانے کا قلمدان بھی اس کے پاس رہا، صحیح، پھر اس کے بعد جب یہ صدر بنتا ہے تو صدر بننے کے بعد بھارت نے نریندر مودی نے اس کو گود لے لیا۔ اچھا، جب نریندر مودی نے اس کو گود لیا تو یہ اس کے اشاروں کے اوپر ناچنا، ڈانس کرنا، پاکستان کے خلاف بیانات دینے اور پاکستان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگانے، یعنی کہ ہر وقت آپ جہاں بھی دیکھیں گے اس کی پوری جو ٹنیور ہے اس کو دیکھ لیں آپ، کو اس کے منہ سے جب بھی کوئی لفظ نکلا نا، جھوٹا، غلط اور بے بنیاد الزام پاکستان کے اوپر لگانے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ چونکہ زبان جو تھی وہ بھارت کی زبان تھی، جو وہ وہاں کرسی صدارت کے اوپر بیٹھ کر افغانستان میں بولتا تھا، اور بھارت کو جو ہے نا اس کا فائدہ پہنچتا تھا۔ بھارت کے جو قونصلیٹ تھے وہاں، جو سفارت خانہ تھا وہاں، وہ وہاں سفارت کاری کی بجائے دہشت گردوں کی سہولت کاری کا کام کر رہا تھا، جس کی بڑی زندہ مثالیں ہم نے ڈوزیئر جو اقوام متحدہ میں پیش کیا، تو میرا ٹوٹل 87 کیمپ جو ہے نا انڈر دی سپرویژن آف را جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، جن میں 66 کیمپ جو ہے وہ افغانستان میں تھے۔ ان کا سفیر گوتم، ان کا جرنیل رجیت سنگھ، وہ جہاں جتنے بھی وہ گول کھلا رہے تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ امریکہ تو جا رہا تھا کہ اس نے اپنی تجویز بھی دی کہ آپ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، لیکن دوسری طرف جنہوں نے گود لیا ہوا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مذاکرات کی وہ نہیں چاہتے تھے۔ مرلا صاحب آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اور آپ کی تشریف آوری کا جو ہے وہ بہت شکریہ۔ ناظرین، بالکل پروگرام کے اختتام میں آخر میں ان جملوں کے ساتھ اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ گھوڑے تو ضرور دوڑے ہیں لاش حسین پر، گھوڑے تو ضرور دوڑے ہیں لاش حسین پر، مگر تاریخ نے پامال کیا ہے یزید کو۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔